بادشاہ صاحب رہنے داودی قاری القرآن واعظ خوشجہان حضرت مولانا قاری عبدالخالق چاچر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سندھ سے تشریف لائے. حضرت کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، بارہا تشریف لا چکے ہیں. امام اہل سنت، مناظر اعظم، شیر اسلام حضرت مولانا علی شیر حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد خاص اور آپ کے رفیق خاص ہیں. ہمارے ہاں جب بھی حضرت حیدری صاحب تشریف لائے تو مولانا عبدالخالق چاچر صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے. بہت ہی زیادہ محبت فرماتے تھے. اسی بنیاد پر ہمارا جامعہ کی منتظمین ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں اور انہی نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں. اسی محبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مخدوم پیر طریقت راہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے باقاعدہ طور پر ان کو خلافت دی ہوئی ہے اور حضرت کی طرف سے مجاز ہدایت ہیں. بہت بڑی نسبتوں کے حامل ہیں. سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ادب احترام کے ساتھ تشریف رکھیں اور حضرت کا بیان سنیں. وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب هب لي من الصالحين. صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دل کی محبت سے آواز بلند شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
محمد دا محفل سرور آ جانا جدو کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جانا ہے جن دل وچ عشق محمد دا او دل وچ نور آپ حضرت آخر ہاتھ کھڑا کریں نا تو سوئے ہوئے اے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل سرور آپ حضرات میں کوئی بات نہیں تاکہ پسینہ آپ کا بھی تو نکلے اے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جانا ہے جن دل وچ عشق محمد دا او دل وچ نور آ جانا ہے میں دور دی عظمت ملنا ہر وکری شان میں دور دی عظمت ملنا پر وکری شان مدینے دی جدوں ٹریے اللہ سب کو نصیب فرمائے کون کون جانا چاہتا ہے مدینہ ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے دور آ جانا ہے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جانا ہے او ویکھی شارا او گلے دا چند ٹوٹے ہو کے جڑ جانا اوندا حکم ہوئے پتھراں نوں بولن دا شور انتہائی احترام علماء کرام اسٹیج پر موجود ہمارے محبوب ہمارے مرشد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ مفتی حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی اسد صاحب اور ساتھ ہی اس جامعہ کے وہ باصلاحیت اور پورے سالانہ اجتماع کے اندر سننے والا مجمع تھک جاتا ہے لیکن ہمارے حضرت مولانا نصیب صاحب نہیں تھکتے اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور میرے ساتھ ہی ہمارے انتہائی محسن ہم پر بہت ہی شفقت کرنے والے حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے ان کا سایہ اللہ تعالی ادارے دے سلامت رکھے بہت سارے علماء کیونکہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کا اجتماع ہو یا یہ کانفرنس یہ جلسہ ہو تو تقریباً سننے والے کثیر تعداد اسٹیج پہ علماء کی ہوتی ہے بندو الخاتم بس ایک نسبت ہے ہماری شیخ کے ساتھ جس طرح حضرت نے فرمایا بتایا آپ حضرات کو کہ حضرت علامہ صاحب شہید
جب بھی جامعہ میں آتے تو حضرت کے ساتھ ہوتا تھا، اور حضرت کی اتنی شفقت مجھ پہ ہوتی تھی کہ سیڈ پنجاب کے سفر اگر حضرت کے 100 سفر میں تو 100 میں سے کوئی 5 سفر حضرت ہوں گے جن کا مجھے علم نہ ہو آنے اور جانے کا، ورنہ 95% سفر کا علم مجھے ہوتا تھا کہ آج حضرت جا رہے ہیں فلاں تاریخ حضرت واپس۔ کسی نے کہا ہے کہ تیری یادیں آئی تیرے جانے کے بعد، جب حضرت یہاں سے واپس ہوتے تھے پنجاب سے تو رات کو 3 بجے بائے روڈ پر بیٹا باپ کا انتظار نہیں کرتا لیکن ہم حضرت کا انتظار کرتے تھے، اور وہ وقت بھی تھا حضرت پنجاب سے واپس آ رہے تھے، 1 گھنٹے کے لیے رکے، فرمایا کہ یہ 1 ہی گھنٹہ میرے پاس زیادہ وقت میں سے تھا، چونکہ ابھی میں نے سفر کراچی کا کرنا ہے تو گزرنا تو خیر پور سے ہے لیکن گھر نہیں جاؤں گا چونکہ میں نے کراچی پہنچنا ہے، رات کے 3 بجے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ حضرات ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بالخصوص ہمارے شہر بڑی محبت کرتے تھے، اب بھی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی ہے کہ آج کا یہ خلیل اللہ کانفرنس کی عنوان پہ جامعہ کے اندر یہ ہونے والا پروگرام اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات حضرت کی زیارت بھی کریں اور توجہ بھی کریں۔ حضرت ابراھیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، عمر کا تقاضا کافی ہو چکا ہے، بڑھاپا اللہ کے نبی پہ غالب آ چکا ہے، لیکن اولاد نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے مانگنا نہیں چھوڑا۔ توجہ میری طرف، یہ جو ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے کہ شادی کے 2 سال بعد کے فلاں پیر پہ چلے جاؤ، ہمارے سندھ میں تو بہت بڑی مصیبت ہے، بڑا رواج ہے اس چیز کا، کلندر پہ جاؤ، پٹائی پہ جاؤ، پر مزار کے ساتھ چکر لگاؤ تو بیٹا پیدا ہوگا، جس کی مزار کے ساتھ چکر لگوائے جاتے ہیں اس نے شادی عقل کے ماہر بیٹا ہی نے شادی نہیں کی، ایک کو بیٹا ہے، لیکن ایک حسرت اولاد کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اللہ علی شہید رحمت اللہ علیہ نے یوں بیٹھے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ اب اولاد کی حسرت، فرمایا کہ اب اولاد کی حسرت مجھے نہیں ہے، روحانی اولاد اللہ نے مجھے بہت دی ہے، شاید اللہ کی اس میں حکمت ہے نہ دینے میں، تو میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کا تقاضا زیادہ ہو گیا ہے، بڑھاپا غالب ہونے لگا، اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد دے دے، اولاد تو دے لیکن
صالح اولاد دے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لیا، فرمایا وبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم میں نے تیری دعا کو قبول کر لیے، تو مانگ رہا ہے صالح بیٹا دے دے، میں تجھے حلیم بیٹا دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سب خوبصورت بیٹا دے دیا۔ اب جب دن گزرے، کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے فرمایا ابراہیم جی میرے اللہ، ابراہیم بیٹے کو بھی ساتھ لے جا، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جا، ایسے جگہ پہ چھوڑ گیا جہاں انسان نہیں ہے، رہنے والا کوئی انسان نظر دور دور تک نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو ساتھ اٹھنی پہ بٹھا لیا، ساتھ بچے کو بٹھا لیا، چلتے چلتے اس مقام پہ آئے۔ ایک طرف صفا کی پہاڑی ہے، ایک طرف مروہ کی پہاڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں اپنی بیوی کو اتارا، بچے کو اتارا، یوں جانے لگے۔ حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم کے دامن کو پکڑ لیا اور آنکھوں میں آنسو آئے بی بی حاجرہ کو، کہنے لگی ابراہیم تو اتنا سب ظلم نہیں تھا، ابراہیم تو نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اللہ سے مانگتا رہتا تھا بیٹے کے لیے، اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا ہے، آج یوں چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے، آج تجھے کیا ہو گیا؟ بی بی حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ کے جا رہا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا۔ بی بی حاجرہ نے خلیل کا دامن چھوڑا، رب جلیل کا دامن پکڑ لیا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھ گئی، بی بی حاجرہ کی آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اے ابراہیم کے اللہ، نمرود کی آگ میں تیرے ابراہیم کو بچانے والا تو ہے، نمرود کے ظلم سے ابراہیم کو بچانے والا تو ہے۔ بہت سارے الزامات ابراہیم پہ آئے لیکن رحم کرنے والا تو ہے، آج ابراہیم تیرے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بی بی صاحب نے دعائیں کرنا شروع کر دی، حضرت ابراہیم نے سفر شروع کر دیا، چلتے چلتے جب کچھ آ گیا ہے، یوں پیچھے مڑ کے دیکھا، بی بی حاجرہ نظر نہیں آ رہی، بیٹا نظر نہیں آ رہا، درمیان میں پہاڑیاں حائل ہو گئی، بچہ نظر نہیں آ رہا، محبت ہے، بی بی نظر نہیں آ رہی، محبت ہے۔ آسمان کی طرف اللہ کے نبی نے نگاہیں اٹھائی، توجہ میری طرف کرنا، اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کچھ جملے فرمائے، وہ دعا فرمائے، وہ جملے حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلے، اللہ نے قرآن بنا کر میرے آقا کے قلب اطہر میں نازل کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان نہار جب او مجھا کریم اللہ مہربان اللہ پوڑ پڑے بچوں جنوں دی اولاد پیارے ہو دیا گھر والی سا محبتا اللہ تجھے حکم سا گھر والی بھی نرڑو اسماعیل بھی تجھے حوالے کرے ہوا او آسمانہ والا اللہ مجھے اسماعیل جی حفاظت کر جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکھڑوں پانی آئے اللہ آبادی نائے شہر نائے مارو نظر نتھا جن پکھی نظر نتھا جن اولاد پیاری ہو دیا تو
پیاتے وسم ہو جے اولاد ہوتے تربیہ پیاتے سبحان اللہ ہو جے اللہ گھروارے عورتہ کمزورہ مسعود اسماعیل کمزورہ اللہ تجھی طاقت ولیا غیر ذی شر عند بیتک المحرم تجھے گھر جے پاسے دے تجھے گھر جے دے جو برکت واری جائے جے دے جو مچھلی آئے ہوا اللہ تبارک و تعالی جل و علا شانو حضرت ابراہیم علیہ السلام جے زبان مٹن والا جملہ اللہ پیدا بنی لیا قرآن بڑھائے آقا جن قلب اطہر دنا اولاد پیاری ہو دیا تا نوجوان جے کے ٹھاؤ پہ اپی اماں باپ چاہ جو انہیں کے کتنا کہاں پیارا ہو اجو نوجوان جے کے پوڑو پی نتو وڑے پوڑی اماں نتھی وڑے یارن سارے ہن جلائے ٹائم آئے پورے باغے ساتھ کنجری کرن جلائے نوجوان کے ٹائم نائے اجو کے نوجوان سے تیری خبر کیا ساری رات موبائل پہ آج کے نوجوان کو کیا پتا باپ کی عظمت کیا ہے والدہ کی عظمت کیا ہے جن کے چلے گئے ان سے پوچھ لینا کیا مقام ہوتا ہے ساری رات فیس بک میں بیٹھنے والے ساری رات موبائل پہ باتیں کرنے والے کو کیا پتا کہ باپ کیا ہوتا ہے کاش یہ نوجوان قرآن کی تلاوت کرتا باپ کی عظمت سمجھ میں آتی کاش یہ قرآن کی تلاوت کرتا باپ کی عظمت سمجھ میں آتی کاش یہ قرآن پڑھتا والدہ کی عظمت سمجھ میں آتی اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے عظمت کی سنا عظمت کی سڑا دیا اتار دیا اتار دیا اس لیے تو امام الانبیاء سرتاج الانبیاء تاجدار مدینہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی قدر کیا کرو ماں باپ کی عزت کیا کرو میرے آقا نے فرمایا ماں باپ گھر میں زندہ ہے محبت سے دیکھنا تمہارا کام ہے قبول حج عمرہ کا اجر دینا رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ نے دعا قبول فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں جب زمین پہ لگی اللہ نے پانی کے چشمے کو جاری کر حضرت ابراہیم نے پہلا مانگا زمزم والا پہلا جو مانگا وہ زمزم والا مانگا کچھ عرصے گزرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ابراہیم جی میرے اللہ اٹھا اپنے بیٹے کو ساتھ چل صبح کر میرے نام پہ اپنے بیٹے کو کیا آسان ہے بات کرنا بہت آسان ہے لیکن کیا منظر ہوگا جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا ہوگا کہ بیٹے میں تجھے ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں اللہ کے نام اے مجھا بچہ ماں تجھے اللہ کے نالے دے ذبح کرنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جب میں مجھا بچہ او مجھا پچھڑا قال یا عبد فالما تؤمر پتر جو جواب دو جو سبحان اللہ بیگم عنی عظمہ فانظر ماذا ترى او مجھا بچہ تو کہ اللہ جنالے دے ذبح کرنے رکھو تو جی چھاپ دیا پتر جواب دنو قال یا ابت فالما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین
اٹھ جاؤ بابا جلدی کر دیر نہ کر جلدی کر دیر بابا جلدی کر لے دیر نہ کرنا جلدی مجھے ذبح کرو اللہ نے مجھے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے وہ کیا منظر تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹایا ہوگا خیر یہ امتحان تھا اللہ نے اپنے نبی کو کامیاب کر دیا بہت سارے امتحانات آئے لیکن جب سارے امتحانات حضرت ابراہیم نے دے دیے نا وہ سب امتحان میں جب پاس ہو گئے نا سارے نمبر لے لیے اب حضرت ابراہیم کی وہ دعا آ گئی پوری کتابیں دعا آ گئی کہنے لگے میرے اللہ تو نے جتنے امتحان لیے نا جو تیرا حکم آیا وہ میں مانگتا گیا میں پورا کرتا گیا لیکن اب میری باری آئی ہے مانگنے کی اب میں جو مانگوں گا آپ کو دینا پڑے گا تو حضرت ابراہیم نے مانگا کیا مانگا آمنا کا ربنا واپس کی اللہ مجھے وہ رسول دے دے بیت اللہ کی تعمیر کر کے کہا اس کی آبادی کے لیے مجھے وہ رسول دے دے اللہ کے نبی نے مانگا وہ جو اللہ کے خزانوں میں اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو وہ دے دی تو حضرت ابراہیم نے ایک مانگا زمزم والا ایک مانگا کوثر والا جس نے دنیا میں زمزم پی وہ بھی کامیاب ہے وہ جو کوثر پیے گا وہ آخرت میں کامیاب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں تمام انبیاء آقا کے آنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے آخری جملے عرض کر رہا ہوں توجہ کرنا لیکن جب میرے آقا آئے نا تو سب نے آقا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہنا سبحان اللہ دل کی محبت سے کہنا سبحان اللہ تمہارے رخوں پر جمی ہے آنکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تخیل بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے رخوں پر جمی ہے آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں آنکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسیوں قسم خدا کی بڑے ہنسیوں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں آنکھیاں تمہارے رخوں پر جمی ہے آنکھیں نماز پڑھنے کو میں تھا تمہیں تو دیکھا تو پڑھنے میں تمہارے صورت ہی میرے آگے میں کیسے نیچے ہٹاؤں آنکھیاں تمہارے رخوں پر جمی ہے آنکھیں آخر میں شہر کیا کہتا ہے یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا میں نقش بنا رہا ہوں میں نقش بنا رہا ہوں بتاؤ کیسی بتاؤ آنکھیاں تمہارے رخوں پر جمی ہے آنکھیں